السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ یہ وہ عظیم الشان خطبہ ہے جسے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری اور پہلے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ یہ وہ عظیم الشان خطبہ ہے جسے انسانیت کا عالمی منشور کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں انسانیت کی عظمت، احترام اور حقوق کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان خطبہ صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خطبے پر عمل کر لیا جائے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، دنیا میں لوگوں کو سکون کی دولتیں مل سکتی ہے، ہر طرف امن و چین ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 1,00,000 سے زائد صحابہ کی موجودگی میں یہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی کی ثنا بیان کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ونستغفرہ، اور ہم اسی سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ونتوب الیہ، اور ہم اسی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی تاکید کرتا ہوں۔ وَأَحُثُّكُمْ عَلَىٰ طَاعَتِي، اور میں تم سب کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت شیاری پر برانگیختہ کرتا ہوں، ابھارتا ہوں۔ وَاسْتَفْتِحُوا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور میں اس بات سے آغاز کرتا ہوں جو خیر ہے، میں بھلائی کی بات سے آغاز کرتا ہوں۔ اما بعد ایھا الناس اسمعوا منی ابین لکم فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا
بہذا الموقف ابدا۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگوں مجھ سے سنو، میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھے نہیں معلوم شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے ملاقات نہ کروں، شاید یہ میری زندگی کی آخری ملاقات ہو تم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فسکت حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمہ، راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہوں۔ قال الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فسکت حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمہ، راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام بدلنا چاہتے ہوں۔ قال الیس البلدہ، کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو یوم ھذا، فایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فسکت حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمہ، راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام بدلنا چاہتے ہوں۔ قال الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں تم سب پر ایسے ہی حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طریقے سے تمہارا یہ دن تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں محترم ہے، حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تم سب پر ایک دوسرے کی عزتیں، مال اور خون یہ سب حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، ان قریب تم اپنے پروردگار سے ملو گے، تم اپنے رب ذوالجلال کے حضور پیش ہوگے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، خبردار تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا، یضرب بعضکم رکاب بعض، کہ تم میں کا بعض کی گردنیں مارتا پھرے، تم ایسا مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ایھا الناس اسمعوا منی تعیشوا الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا لا تظلموا، اے لوگو میری حیات بخش باتیں سنو، الا لا تظلموا، خبردار تم کبھی کسی پر ظلم مت کرنا، تم کبھی کسی پر زیادتی مت کرنا، تم کبھی کسی پر تعدی مت کرنا۔ الا انہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس من، خبردار کسی بھی انسان کا مال کسی بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی رضا اور خوشنودی سے مال کو عطا نہ کرے۔ الا وان کل دم ومال ومعصرۃ کانت فی الجاہلیۃ تحت قدمی ھذہ الی یوم القیامہ، خبردار بے شک ہر خون، ہر مال اور ہر کارنامہ جو دور جاہلیت میں تھا، تحت قدمی ھذہ الی یوم القیامہ، یہ رودا ہوا ہے صبح قیامت تک کے لیے میرے پاؤں کے نیچے،
جتنا خون تھا، جو مال تھے دور جاہلیت کے جو کارنامے تھے، آج میں سب کو باطل قرار دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم الشان خطبے میں عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس فاتقوا اللہ عز وجل فی النساء، اے لوگو اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، ان کے جسموں کو حلال کیا ہے اپنے لیے بکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کے ذریعے۔ الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار اے لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔ فإنما هن عوان عندکم، بے شک وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم الشان خطبے میں راہ ہدایت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا نسخہ عطا فرمایا ہے، سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُم بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک میں نے تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، تو تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبی ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ وانتم تسألون عنی فما انتم قائلون، اور اے لوگو تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا، فما انتم قائلون، تو تم کیا کہو گے، تم کیا جواب دو گے؟ قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے رسالت کا حق ادا فرما دیا ہے، اور آپ نے امت کی خیر خواہی پوری طرح فرمائی ہے۔ فقال بإصبعه السبابہ يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف کیا، لوگوں کی طرف کیا، اور فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یعنی کہ اے پروردگار تیرے بندوں نے میری نبوت و رسالت کی گواہی دے دی ہے، یہ گواہی دے دی ہے کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، تو اے پروردگار اب تو بھی گواہ ہو جا، اے رب ذوالجلال تو بھی گواہ ہو جا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، خبردار خبردار، اب جو بھی مجرم ہوگا اسی کو گرفتار کیا جائے گا، کوئی بھی جنایت کرنے والا جو بھی ہوگا سزا اسی کو دی جائے گی۔ لا ولا یجنی والد علی ولدہ ولا ولد علی والدہ، کوئی بھی والد اپنے بیٹے کے بدلے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے والد کے بدلے میں گرفتار کیا جائے گا۔ الا وان المسلم اخو المسلم فليس يحل لمسلم من اخیہ شیء الا ما احل من نفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ فليس يحل لمسلم، تو کسی بھی مسلمان کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی حلال نہیں مگر وہی جو اس نے حلال کیا ہے، مگر وہی جو اس نے اپنی طرف سے جائز کیا ہے وہی حلال ہے، یعنی کوئی کسی کا مال اس کی رضا کے بغیر نہیں لے سکتا، اس کی خوشنودی کے بغیر نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد ببلادکم آخر الزمان وقد یرضی عنکم بمحقرات الاعمال فاحذروہ علی دینکم بمحقرات الاعمال، اے لوگوں بے شک شیطان مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے، آخری زمانے میں اس کی پرستش کی جائے، لیکن اس بات سے وہ راضی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی بمحقرات الاعمال، چھوٹے سمجھے جانے والے اعمال میں، تو تم اپنے دین کی حفاظت کرو،
چھوٹے سمجھے جانے والے اعمال میں اپنے دین کی حفاظت کرو، شیطان سے اپنے دین کو بچاؤ شیطان سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم الشان خطبے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب۔ خبردار اے لوگو، بے شک تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارے والد ایک ہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تم میں سب سے مکرم، سب سے معظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے تم میں جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا ہے، مکرم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، الا ان اللہ قد فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا واحل حلالا وحرم حراما وشرع الدین فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا الا انه لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له ومن نقص ذمۃ اللہ طلبه ومن نقص ذمتی خاصمته ومن خاصمته فلست علیہ ومن نقص ذمتی لم ینل شفاعتی ولم یرد علی الحوض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، وسن سنن اور کچھ سنتیں بنائی ہیں، وحد حدودن اور کچھ حدیں قائم فرمائی ہے، وأحل حلالا اور کچھ چیزوں کو حلال فرمایا ہے، وحرم حراما اور کچھ چیزوں کو حرام فرمایا ہے، وشرع الدین اور دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں بیان فرمایا تو اسے سہل بنایا، آسان بنایا، وسیع اور کشادہ فرمایا، اس میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کے لیے ایمان نہیں جس کے لیے امانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ اور اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں، اور جو اللہ کے ذمے کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے طلب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مواخذہ فرمائے گا، ومن نقص ذمتی اور جو میرے ذمہ کو توڑے گا میں اس سے مقابلہ کروں گا، ومن خاصمتہ فلست علیہ اور جس سے میں مقابلہ کروں تو میں اس پر غالب آ جاؤں گا، ومن نقص ذمتی اور جو میرے ذمہ کو توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا، اسے میری شفاعت نہیں حاصل ہوگی، ولم یرد علی الحوض اور وہ میرے پاس وہ حوض کوثر کے پاس نہیں آئے گا۔